آج سوموار کے دن یعنی پیر کے دن جو شخص بھی اپنا مقدر سنوارنا چاہتا ہے، اپنی تقدیر بدلنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کے سارے غموں سے نجات چاہتا ہے، اللہ کے خزانوں سے رزق اور دولت چاہتا ہے، اس عمل کو پانی کے گلاس کے اوپر صرف ایک بار کر لے۔ ایک بار کے عمل سے اس بندے کا مقدر سنور جاتا ہے، اس کی زندگی سے نوستیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی زندگی سے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ اللہ کے خزانوں سے جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ عمل کرنے کی ترتیب کیا ہے؟ پانی کا ایک گلاس لینا ہے، آپ نے وہ اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اس کے اوپر یہ مکمل عمل جتنا بتاؤں یہ سارا پڑھ کر آخر میں دم کر دینا ہے، اور پھر اس پانی کو آپ نے پی لینا ہے۔ بس اتنا سا کام آپ کر دیں، پھر دیکھیں کیسے تم مستجاب الدعویٰ بنتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کس قدر تمہارے اوپر نشاور فرماتا ہے، اور تمہیں کیسے بلند مقام حاصل ہوتا ہے، اور کیسے تمہیں نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، کیسے تمہیں رب کے خزانوں سے رزق اور دولت حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ عمل انتہائی مجرب ہے، جو بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا پار فرما دیتا ہے۔ دیکھیں انسان بار بار گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی بار بار بخشش فرماتا ہے۔ بندہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنی مخلوق کے گناہوں کو اپنی رحمت کے تھلے ڈھانپ لیتا ہے۔ اس لیے وہ بڑا غفار بھی ہے، بڑا غفور بھی ہے، بڑا رحمان بھی ہے، بڑا رحیم بھی ہے۔ خواہ کوئی گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بخشش طلب کیے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے اس کی بارگاہ میں سب سے پہلے بخشش طلب کریں، پھر اس عمل کا آغاز کریں۔ عمل کی ترتیب یوں ہی ہوگی کہ سب سے پہلے آپ نے صرف اتنا کہنا ہے، یا اللہ جو مجھ سے زندگی بھر کے گناہ ہوئے ہیں میں تیری بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرتا ہوں، تو معاف فرما دے اور مجھے اس عمل کے اندر کامیابی عطا فرما۔ اور انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی پھر آپ دیکھنا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے اعمال کیے ہیں، بڑے بڑے وظائف کیے، ہمیں فائدہ نہیں ہوا، بس یہ عمل کرنے کی دیر ہے، وہ بندہ خود کہے گا کہ واقعی اس طرح کا عمل مجھے آج تک نہیں ملا۔ دیکھیں مغفرت تین طرح کی ہے، پہلی یہ کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، دوسری یہ کہ دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بخشش طلب کی جائے، تیسری جو مسلمان بھائی یا عزیز دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے بخشش طلب کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو معاف فرمانے والا ہے، اور ہر غم اور صدمے کا علاج اس عمل کے اندر موجود ہے۔ یعنی کہ جو لوگ مالی تنگی کے اندر مبتلا ہیں، بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، شدید قسم کی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، بس توبہ استغفار کے بعد اس عمل کو صرف ایک مرتبہ کر لیں، اللہ پاک اس بندے کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو ایسے خزانے سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا وہم و گمان نہیں جاتا۔ اب جیسے میں نے کہا پانی کا گلاس آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے، اس کے اوپر کوئی سا بھی درود پاک صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یا جو درود پاک آپ کو زبانی یاد ہے آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے، بڑا ہی پیارا نام ہے، وہ اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہے صرف اور صرف 10 مرتبہ۔ 10 مرتبہ آپ اللہ تعالیٰ کی اسم مبارک پڑھیں گے۔ دیکھیں اس عمل کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ صبح کے وقت اس عمل کو کرتے ہیں تو آپ شام تک آپ کی اگلے پیر تک حفاظت بھی رہے گی، اور پھر اس عمل کے اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو پورا ہفتہ جو ہے وہ تسخیر بھی ملتی رہے گی، یعنی مخلوق خدا آپ کی طرف راغب رہے گی۔ اسی طرح اگر کوئی بھی شخص کسی وبائی امراض میں ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماری سے بھی اس کو شفا عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو جسمانی قوت، روحانی قوت بھی عطا فرمائے گی۔ یہ ساری چیزیں اس عمل کے ذریعے آپ کو مل سکتی ہیں اگر آپ یقین کامل کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کریں گے۔ اسی طرح یہ پانی کسی بھی سیب شدہ کو، جادو والے کو پلائیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک اس کو بھی شفا عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ بھی اس عمل کے ہزاروں فائدے ہیں، جو شخص حاصل کرنا چاہتا ہے صرف ایک مرتبہ اس عمل کو کرے، لاکھوں بھی حاجتیں ہوں گی تو میرا رب غیب سے پوری فرما دیتا ہے۔ تو پہلا اسم مبارک ہے جس کا مطلب ہے بے انتہا عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ بے انتہا عطا فرمانے والا، بے انتہا عطا کرنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے۔
تو پہلا اسم مبارک بھی اس کا یا کریم ہے، یا کریم، یا کریم، یا کریم، یا کریم۔ اس اسم مبارک کو آپ نے کوشش کرنی کہ ایک ہی سانس میں اس تعداد کے برابر پڑھ لیں، یعنی کہ یا کریم، 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 یا کریم۔ میں نے ایک ہی سانس کے اندر یہ پڑھا ہے، آپ کوشش کریں ایک ہی سانس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ یوں تصور کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی بارگاہ میں اس سے اس کی رحمت کی التجا کر رہا ہوں۔ آپ اس نیت کے ساتھ کریں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی اپنی بارگاہ سے میرے لیے اپنی عطاؤں کے دروازے کھول دے گا اور اپنی رحمتوں مجھے عطا برکتیں اپنی رحمتیں اور برکتیں مجھے عطا فرما رہا ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس نیت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، تو جتنا مانگیں گے انشاءاللہ اتنا ہی ملے گا۔ جو شخص مانگتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور عطا کر دیتی ہے جب وہ بندہ اس عمل کو کرتا ہے۔ تو اسی طرح کہ بلا مانگے بھی وہ تو ذات دیتی ہے نا، ہر وقت دیتا ہے، وہ کسی کو بھی محروم نہیں رکھتا، اس کی عطا کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اس کے در سے کبھی کوئی خالی لوٹتا ہی نہیں، جتنی بار بھی کوئی مانگے تو وہ عطا کرتا ہے، مخلوق کی کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے بھی درگزر کر دیتا ہے۔ اس کے کرم کی یقین جانے کوئی حد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کی بارگاہ میں جیسے جیسے آپ التجا کرتے جائیں گے، مانگتے جائیں گے، وہ خزانے کھولتا جائے گا۔ باعزت رہنے کے لیے ہمیشہ لوگ اس عمل کا ورد کرتے ہیں، مقام حاصل کرنے کے لیے، مستجاب الدعوہ بننے کے لیے، تنگ دستی افلاس کا خاتمے کے لیے اس عمل کو جیسے جیسے کرتے جائیں گے ویسے ویسے تمہارے تمام کام بنتے جائیں گے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا دوسرا اسم مبارک بھی ذرا سن لیجئے گا، یہ بھی بڑا کمال کا اسم مبارک ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے اسم مبارک کہا ہے، تو اس سے جتنی بھی کوئی بڑی حاجت پیش ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ ہر جائز مراد اور دعا کو پورا فرماتا ہے، یعنی کہ تمہاری ساری جائز حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے غلبے والا۔ تو ہر میدان میں اگر آپ غلبہ چاہتے ہیں، اپنے دشمنوں پر، اپنے کسی ساتھی پر، کسی بھی جگہ پر، مطلب آپ غلبے سے مراد یہ ہے کہ آپ فتح چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ امتحان دے رہے ہیں، آپ اس میں چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ٹاپ پہ رہیں، یا اسی طرح آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، وہاں چاہتے ہیں آپ کی ہمیشہ باقیوں سے بڑھ کر عزت ہوتی رہے، تو پھر اس عمل کو آپ اس ترتیب کے ساتھ کریں جو ترتیب آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں جو آپ کو بتائی ہیں ضرور بضرور آپ کو میسر ہوں گی اگر آپ اسی ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر اور باطن کو جاننے والی، جو ہمارے دلوں میں ہے وہ بھی جانتی، جو ہمارے قلوب میں ہے، جو ہماری زبان پہ ہے، سب کچھ وہ جاننے والی ذات ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا اسم مبارک جس کا مطلب یہ ہے غلبہ دینے والے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی سب پر غلبہ دینے والی ہے، وہ جس کو چاہے جس وقت چاہے اپنی طاقت کے ساتھ، اپنی قوت کے ساتھ وہ اس کو غلبہ عطا فرما دے۔ تو اسی طرح یہ اسم مبارک آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی غفار اور ایسی رحیم ذات ہے نا کہ اس کی مقام اتنا بڑا ہے کہ اتنا عرفہ ہے کہ جس کا حصول ناممکن ہے، وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے جتنا میرے مالک میرے خالق کا مقام ہے۔ نہ وہ ذات مادی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے، نہ ہاتھوں سے چھوئی جا سکتی ہے، اور اسی طرح اس کی صفت کا اتنا غلبہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے بندوں پر اپنا کرم فرماتا رہتا ہے، وہ کبھی کسی کو محتاج نہیں ہونے دیتا، جو بھی اس کو اس اسم پاک کے ساتھ یاد کرتا ہے، کبھی وہ مقروض نہیں ہوتا، کبھی کسی کے سامنے اس کو ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ جو شخص کسی عہدے سے معزول کر دیا گیا ہو اس کو اپنے عہدے پر بحالی کے لیے اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا اتنا فائدہ ہوگا۔ کوئی بھی منصب ہے آپ کا، آپ کو نکال دیا گیا یا آپ کی ترقی رک گئی ہے، اس صورت میں بھی آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ منصب پر بحالی بھی ہوگی، ترقی بھی ملے گی۔ اگر کوئی شخص کسی بری عادت کی وجہ سے دوسروں کی نظروں میں گر جاتا ہے، ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اپنی عزت کو بحال کرنا چاہتا ہے، اس اسم پاک کو پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کی عزتیں بحال ہو جائیں گی۔ تو زندگی کے ہر پہلو میں آپ کو دوسروں پر غلبہ دیکھنے کو ملے گا اور غلبہ حاصل رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا ہی صفاتی نام اتنا طاقت والا، اتنا پرتاثیر ہے نا، دین اور دنیا میں ہر لحاظ سے آپ کو عزتیں ملتی رہیں گی۔ اب یہ اسم مبارک ہے یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو۔ دیکھیں کتنا آسان سا ہے اور یہ زیادہ بھی نہیں ہے، تعداد بھی بالکل مختصر سی ہے، تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا فضل تمہارے اوپر ہو۔ اب پہلا اسم مبارک تھا یا کریم، دوسرا ہے یا عزیزو۔
تیسرا اس میں مبارک میں بتانے لگوں، یہ ٹوٹل 5 چیزیں ہیں، یہ 5 کام ہیں جو آج آپ نے کرنے ہیں، صرف ایک بار کر لیں، جو ترتیب بتا رہا ہوں اسی ترتیب کے مطابق انشاءاللہ اللہ تعالی ہر قسم کی سلامتی عطا فرمائے گا۔ دیکھیں انسان کا جب امن خراب ہونے لگتا ہے، دنیا کا جب امن خراب ہونے لگتا ہے تو میرا رب ہی اس کو سلامت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں پہلی چیز ہوتی ہے ہمیں ایمان کی سلامتی ملتی رہے کہ دنیا سے بندہ جب جائے تو حالت ایمان میں جائے، تو اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد جان کی سلامتی کو، اس کی جان سلامت رہے، تو جب بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ اس عمل کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جان کو بھی سلامت رکھتا ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے مال، بندہ چاہتا ہے اس کا مال بھی ہمیشہ سلامت رہے، تو یہ عمل سے اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو بھی سلامت رکھے گا۔ چوتھی چیز ہوتی ہے کہ مکان جہاں رہتا ہے وہ بھی سلامت رہے۔ ان تمام چیزوں کی سلامتی ہے، چاہتے ہو تو پھر ضرور کریں۔ ان سلامتی اگر خطرے میں پڑ جائے تو انسان بیکار ہو جاتا ہے، تو اگر آپ کی سلامتی خطرے میں پڑی ہے تو آپ اس عمل کو ضرور کریں، اور پھر دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کرم فرماتا ہے اور تمہاری زندگی کو سلامت کرتا ہے، اور تمہیں اگر تم راستے سے بھٹکے ہوئے ہو، ہٹ گئے ہو، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کی برکت سے تم راہ راست پر بھی آ جاؤ گے۔ اور اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ تمام بیماریوں کا علاج اس عمل کے اندر موجود ہے، تو ہر قسم کی شوگر، بلڈ پریشر، بواسیر، جتنی بھی بیماریاں بڑی بڑی ہیں یا چھوٹی چھوٹی ہیں، جتنے حسد، بغض، کینہ، لالچ، یہ روحانی امراض ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے دلوں کے اندر بھر جاتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کا علاج بھی اس عمل کے اندر موجود ہے۔ حسد، بغض، کینہ، لالچ، نفس پرستی، خود غرضی، غصہ، بخل، تکبر، غفلت، ایسی تمام برائیاں جو روح کو نقصان دیتی ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان تمام بیماریوں کا علاج بھی اللہ تعالیٰ اپنے اس نام کے ذریعے دور فرما دے گا۔ تو اسی طرح آپ نے اس کے بعد جو اس میں مبارک ہے اس کو پڑھنا 21 مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں صفتیں مختلف قسم کی ہیں، جیسے یا رزاقو ہے، وہ رزق دینے والا ہے، اسی طرح یا جبارو ہے، اسی طرح یا قہارو ہے، اسی طرح مختلف یا وہابو، یہ ساری اس کی اسماء صفتیں ہیں۔ ہر صفت کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے، اپنا پہلو ہوتا ہے۔ تو ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یا رحمان، یا رحمان، یعنی کہ اس کا مطلب اے رحمت والے۔ رحمت کا لفظ، رحمان کا لفظ رحمت سے بنا ہے۔ اللہ کی رحمت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک عام اور دوسری خاص۔ تو اللہ تعالیٰ کی عام رحمت تو ہر بندے کے اوپر ہوتی ہے، خواہ وہ مسلمان ہے، کافر ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، خدا کا دوست ہو، دشمن ہو، انسان ہو، حیوان ہو، درخت ہو، پتھر ہو، ہر ایک پر وہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اس کی مثال یوں دیتے ہیں اللہ والے کہ جب بارش ہوتی ہے تو وہ ہر امیر، غریب، نیک، بد کے کھیت پر پڑتی ہے، یعنی ہر ایک کے لیے یکساں ہوتی ہے، ہر ایک پر رحمت کرنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو رحمان کہا جاتا ہے۔ یہ شان اس کی اتنی وسعت والی ہے کہ زندگی میں قدم قدم پر وہ انسان پر رحمت نازل کرتا ہے، تب یہ زندگی کا سفر پورا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے ذریعے سے پکارنے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ہر وہ چیز ملتی جس کی زندگی میں ضرورت درپیش ہوتی ہے۔ تو اس طرح جب آپ اس عمل کو کریں گے، مناسب رشتہ ملنے کے لیے بھی اس عمل کو لوگ کرتے ہیں، الحمدللہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں فائدوں کے لیے، مطلب میں اب ساری باتیں تو نہیں بتا سکتا، میں صرف اتنی بات ہی بتاؤں گا کہ آپ کا جو بھی مقصد ہے وہ چھوٹا ہے بڑا ہے، آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو کریں گے، جن کے تصور کریں گے کہ یا اللہ میری شادی کے مسائل ہیں، یا میری شادی کے لیے پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا، یا میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں، میرے لیے گھر بنانے کے لیے پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا، یہ جتنی اس طرح کی چیزیں ہوں گی اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کی برکت سے ساری حل ہوں گی۔ اس لیے اس عمل کو کہتے ہیں ہر حال میں اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل دینے والا عمل۔ تو اسی طرح آپ جس بھی مقصد کے لیے اس کو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کامیابی، یعنی کہ کوئی بھی مشکل آ جاتی ہے بندے کو، آخر یہ زندگی ہے، تو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے یہ اسم مبارک 21 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ صرف ایسے پڑھیں یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو۔ ایک عمل میں نے بتایا تھا یا اللہ یا رحمان، الحمدللہ اس کا جس نے ذکر کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر مشکل سے نجات عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح پڑھائی سے بھاگنے والے بچے جو ہے نا، اگر یہ پانی آپ ان کو پلاتے ہیں وہ بھی آپ کے تابع دار ہو جائیں گے، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ بھی جس چیز میں دل لگانا چاہیں گے ان کا دل لگ جائے گا۔ تو اس طرح والدین جو اس میں مبارک کو صرف چند بار اس طرح پڑھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کے بچوں کے تمام مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ یہ آج کا پیر کا جو دن ہے یہ بڑی برکتوں والا ہے۔ دیکھیں پیر کے دن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیر کے دن کو آقا انعامدار تاجدار مدینہ کی ولادت با سعادت ہوئی ہے، اور پیر ہی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
نبوت ملی ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں پیر ہی کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ پیر ہی کا یہ دن ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب غار ثور سے سفر کا ابتدا فرمائی تھی، اور پیر کا ہی دن ہے کہ حضور مدینہ منورہ میں پہنچے تھے۔ پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سانحہ پیش آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن ہی روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ دیکھیں یہ کتنے مبارک دن ہے، یہ کتنا مبارک گھڑیوں والا دن ہے کہ آج کے دن جو شخص بھی کرتا ہے، اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے۔ آج کے دن کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں کہ پیر کا دن وہ ہے کہ جب بندے کا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، پھر وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج کے نامہ اعمال میں آپ کے یہ عمل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اتنے اسماء مبارکہ اور قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ جب پڑھ کر آپ اللہ کی بارگاہ سے کچھ چیز طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز ضرور بضرور عطا فرما دے گا۔ تو یہ اس عمل کا خاصہ ہے، یہ اس عمل کی طاقت ہے۔ تو آپ اس عمل کو آج، یہ عمل جمعرات بھی کیا جا سکتا ہے تو آج پیر کے دن بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ دو دن بڑے خاص ہوتے ہیں کیونکہ اس دن بھی نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور آج کے دن بھی اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے۔ تو آپ دونوں میں سے جس دن اس عمل کو کرنا چاہیں آپ ضرور ایک مرتبہ کر کے دیکھیں، پھر اپنی رائے کا کمنٹ میں اظہار بھی ضرور کیا جا رہا ہے، کیونکہ بہت سارے جس کو فائدہ ہو وہ جمعرات کے دن ضرور اس عمل کے نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کرے، اور جس کا عمل فائدہ نہ دے وہ بھی اپنا ضرور بتائے تاکہ اس کے لیے اس کی رہنمائی مکمل طور پر کی جا سکے۔ ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف اور صرف 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی اس کو ضرور دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ تو دعاؤں میں بھی ضرور شامل ہوا کریں۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہے بالکل مختصر سی تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے، وہ ہے یا جبارو یا جبارو یا جبارو یا جبارو، اے جبروت والے، اے جبر والے، یعنی اپنی مرضی سے جو چاہے اللہ تعالیٰ وہ کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس کو راضی کر لیں گے اور اس کی بارگاہ میں التجا کریں گے تو وہ آپ کے لیے کن کا لفظ استعمال فرمائے گا کن ہو جا، بس ہو جانا ہے۔ اس کی کوئی محنت نہیں، اس کی کوئی محنت نہیں لگتی، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، ساری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ ایک پل کے اندر چاہے تو ساری کائنات کو ختم کر دے اور جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ تو یہ یقین ہونا چاہیے بندے کا، یہ ایمان ہونا چاہیے، تو کیونکہ اس کے قبضے اور اختیار سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے، ہر چیز محکوم اور مجبور ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہمیشہ بندے کو اتباع اور اطاعت کرتے رہنا چاہیے، اور اس کا حکم ہر ایک پر زبردستی سے جاری ہے۔ اور عاملین کے ہاں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ اس میں مبارک اپنی شان جبار کا اظہار کرتا ہے، اور یہ اس میں پاک بڑا ہی جلالی ہے۔ اسے پڑھنے سے طبیعت میں جلال بھی پیدا ہوتا ہے، دوسروں پر زبردست اقتدار بھی پیدا ہوتا ہے، ماتحت لوگ اس کی مرضی کے خلاف کبھی کوئی قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، اور دشمن شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے نا، اس لیے وہ بغض، حسد، لالچ اور برائیوں کی بنا پر ایک دوسرے کا دشمن بناتا ہے انسانوں کو۔ تو اس طرح جتنے آپ کے دشمن ہیں وہ کبھی بھی آپ پر وار نہیں کر سکتے، آپ پر انتقامی کارروائیاں نہیں کر سکتے، اور ہمیشہ آپ اپنے دشمن کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ آپ کا غلبہ ہمیشہ آپ کے دشمن کے اوپر رہے گا، وہ ہمیشہ آپ کے سامنے ڈرتا ہوا بات کرے گا، کبھی اونچی لہجے سے بھی بات نہیں کرے گا۔ اس میں پاک کی اتنی طاقت ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو ہے، بعض کہتے ہیں ہمیں یہ مسائل ہو گئے ہیں، تو یہ جادوگروں کے کالے علم کے وار سے بچنے کے لیے بھی بڑا اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اسی طرح کالے علم والے کسی بھی تویز دھاگے کا آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا اگر آپ اس کو پڑھنے کی عادت بناتے اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ ہر قسم کے جادو کے حملے سے بھی بچاتا ہے، اور ہر قسم کے ظالم انچارج اور افسر کو بھی یہ زیر کر دیتا ہے۔ کوئی دفتر ہے، فیکٹری ہے، تو افسر یا انچارج تنگ کرتا ہے، بات بات پر بےعزتی کر دیتا ہے، اس کی زبان بند کرنا چاہتے ہیں، اس عمل کو پانی کے اوپر پڑھ کر دم کر کے پی کر جائیں، انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور 1 مرتبہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے سورہ کوثر شریف پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر شریف پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر۔ آپ نے سورۃ کوثر شریف اس طرح پڑھنی ہے، تو تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا، آپ پڑھیں گے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بس اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے پانی کے اوپر دم کرنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو یعنی سورۃ کوثر شریف
کو، کچھ زیادہ تعداد نہیں، بالکل دیکھیں یہ 5 چیزیں میں نے بتائی ہیں، یا کریم یا عزیز یا رحمان یا جبار، اور انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ ٹوٹل 5 چیزیں بنتی ہے درود پاک کے علاوہ۔ اول آخر درود پاک تو 3 مرتبہ ضروری ہے نا، تو سورۃ کوثر شریف کو آپ نے صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل آج کے دن کریں یا پیر کے دن کریں، جیسے اس کا پانی کا اب جب پڑھ لیں تو پھر آپ اس کو اوپر دم کر دیں اور پھر پانی کو 3 سانسوں میں پئیں، اور پھر جب پانی پینے لگے تو آپ نے بسم اللہ الگ سے پڑھنا ہے، اور بسم اللہ پڑھ کر پانی کو نوش فرمائے انشاءاللہ 3 سانسوں کے اندر۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تمام مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے، لیکن آخر میں دعا بھی ضرور کیجئے گا، ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔